بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جو حضرات میرے بیانات سنتے ہیں اور میرے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اکابر علماء دیوبند، اکابر علماء بریلوی اور اکابر علماء اہل حدیث کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور گاہے بگاہے ان کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ آج کے اس پیغام میں میرا ایک سوال ہے علماء امت سے، چاہے وہ علماء دیوبند ہیں، چاہے علماء بریلوی ہیں یا چاہے وہ علماء اہل حدیث ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی دیوبندی عالم کو دیکھا ہے کہ اس نے سٹیج پر برسر منبر و محراب اپنے اکابرین میں سے کسی عالم کی کوئی خامی بیان کی ہو کہ ہمارے فلاں بزرگ کے اندر یہ خامی تھی یا فلاں جگہ اس کی فلاں عبارت غلط ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم دین کو دیکھا ہے کہ جس نے سٹیج پر منبر و محراب پر اپنے اکابر علماء کے بارے میں ان کی کوئی خامی بیان کی ہو یا اس کا کوئی نقص اور عیب ان کا بیان کیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی اہل حدیث عالم کو دیکھا ہے جس نے مسجد کے محراب و منبر پر علماء اہل حدیث کی کسی خامی کو بیان کیا ہو؟ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی دیوبندی عالم نے مسجد کے منبر پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خوبی بیان کی ہو؟ کسی بریلوی عالم نے منبر پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خوبی بیان کی ہو؟ کسی اہل حدیث عالم نے منبر پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی بیان کی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ دیوبندی علماء نے اپنے منبر پر اپنے اکابر کی خوبیاں اور دوسرے تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین کی خامیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے پر بریلوی علماء اپنے منبروں پر اپنے اکابر کی خوبیاں اور دیگر مسالک کے تمام علماء کی خامیوں کو ہی بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اہل حدیث علماء بھی اپنے منبر و محراب پر اپنے اکابر اور علماء کی خوبیاں اور دوسرے مسالک کے علماء کی خامیاں ہی ان کو نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی اکابر میں کوئی خامی نہیں، بریلوی اکابر میں کوئی خامی نہیں، اہل حدیث اکابر میں کوئی خامی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ جبکہ یہ تینوں مکاتب فکر کے علماء اپنے منبروں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا منفی تذکرہ کرتے ہیں، اسے ضال اور مضل کہتے ہیں اور ان کی ہمیشہ خامیوں کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوئی خوبی نہیں اور آپ کے اکابر میں کوئی خامی نہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک دن ہم نے قبر میں اترنا ہے اور اللہ کے ہاں ہم نے اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ آپ تمام علماء کو ایک دوسرے کی خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا علماء دیوبند میں کوئی خوبی نہیں جسے علماء بریلوی بیان کر سکیں؟ کیا علماء بریلوی میں کوئی خوبی نہیں جسے علماء دیوبند بیان کر سکیں؟ کیا دیوبندی اور بریلوی کے اکابر علماء میں کوئی خوبی نہیں جسے علماء اہل حدیث بیان کر سکیں؟ کیا اہل حدیث علماء میں کوئی خوبی نہیں جسے دیوبندی اور بریلوی بیان کر سکیں؟ ہمیشہ آپ خامیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی دعوت یہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر سے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ علماء میں خامیاں بھی ہیں اور علماء میں خوبیاں بھی ہیں۔ آپ علماء کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو سامنے لاؤ۔ اسی طریقے پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبیاں ہیں آپ وہ بیان کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی اپنے مسجد کے منبر و محراب پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خوبی اور ان کی کوئی دینی خدمت کو بیان کیا یا اپنے عوام کو آپ نے یہ کہا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں کتاب کو پڑھو
جس دن آپ نے اپنے مجمع سے یہ کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر آپ کا مقتدی اگر دیوبندی تھا تو اس کے بعد پھر وہ دیوبندی نہیں رہے گا، بریلوی تھا تو بریلوی نہیں رہے گا، اہل حدیث تھا تو اہل حدیث نہیں رہے گا، بلکہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کا ایک سپاہی بن کر پورے امت کے اتحاد اور یکجہتی کی دعوت دے گا۔ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھتے وقت مسجد کے پیشانی کو نہیں پڑے گا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، بلکہ وہ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے اس میں جائے گا اور نماز پڑھے گا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرقہ واریت سے ہٹ کر خالص اس اسلام کی ترجمانی کی ہے جو اسلام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ مطعون ہیں، اسی وجہ سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزامات کی بارش ہے، اسی وجہ سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کو ہاتھ لگانا شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی خالص دعوت میں وہ اسپرٹ ہوتی ہے کہ اس اسپرٹ سے فرقہ واریت کے تمام جراثیم خود بخود مر جاتے ہیں۔ یہاں جماعت اسلامی میں پھر سر اقامت دین اور دین کی غلبی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، آپ علماء میں سے بہت سے علماء دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیث حضرات میں بہت سے علماء ایسے ہیں، اور آپ کی جو عوام ہے وہ تو تقریباً 95% آپ کے ان فرقہ وارانہ جذبات سے نالاں ہیں، آپ کے ان فرقہ وارانہ طرز عمل سے بالکل نالاں ہیں، اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو فرقہ واریت کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، پاکستان میں ہم لادین قوتوں کا مقابلہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی دلدل سے نکل کر کے دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت، یہ جو ہم مخصوص نام ہے حیاتی مماتی کے جو ہم نے لیبل چسپا رکھے ہیں، ان لیبلوں کو اتار پھینکیں اور صرف اسلام کا ہم لیبل لگائیں۔ اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، میرے دوست اور بھائیوں، اگر ہم فرقہ واریت سے قطع نظر خالص اسلام کی دعوت کو لے کر کے میدان میں نکل آئے تو کوئی سیکولر، کوئی لبرل آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ اگر پاکستان میں اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اور سپریم کورٹ میں قرآنی فیصلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو فرقہ واریت کے اس ماحول سے نکل کر آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آ جائیں، صرف قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر آپ چھا جائیں۔ میری طرف سے تمام علماء کو جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ کئی علماء نے آج کی اس تاریخ میں 17 تاریخ ہے، 17 جولائی 2020، آج کی تاریخ میں کئی علماء نے میرے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک آگے بڑھے گی۔